أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. صدق اللہ المولانا العظیم. یہ سورہ انعام کی 12ویں آیت ہے. اس سے پہلے جو آیت آئی اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. دنیا کے لوگوں زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو تکذیب کرنے والوں کا انجام کیا ہوا. انہیں گویا اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرماتے ہیں تمام دنیا کے لوگوں سے، خاص طور سے اس وقت کے موجودہ لوگوں سے، اہل عرب کے، کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو جن لوگوں نے اس سے پہلے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا اور بت پرستی اور شرک کو نہیں چھوڑا، تو ان کا انجام دیکھ لو، آنکھوں کے سامنے ہے. یہ کھنڈرات ان کے ہیں، یہ ان کے تباہ شدہ مکانات ہیں، یہ وہ بستیاں ہیں جن کو الٹ دیا گیا ہے. تو یہ عبرت کے لیے کافی ہے، اس لیے اس میں دیکھو اور چکر لگاؤ، شاید عبرت حاصل کر کے آدمی نافرمانی سے باز آئے. یہ تو آیتیں ختم ہو گئی اور یہ رکوع ختم ہو گئی اسی کے ساتھ. اور اللہ تبارک تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، پھر توحید کے دلائل دیتے ہیں. توحید کے دلائل کیا فرماتے ہیں یہاں؟ فرماتے ہیں قل لمن ما فی السماوات والارض. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بطور الزام اور بطور اتمام حجت کے آپ ان کفار سے فرما دیجئے لمن ما فی السماوات والارض، کس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے. یعنی کس کی ملکیت ہے آسمان اور جو آسمان میں ہے، زمین اور جو کچھ زمین میں ہے، یہ کس کی ملکیت ہے؟ اولاً تو وہ خود ہی بتا دیں گے. جیسے دوسری جگہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون سیقولون للہ. آپ فرما دیجئے ان سے کہ زمین اور آسمان یہ کس کی ہے اور جو زمین کے اندر وہ کس کا ہے، اگر تم جانتے ہو. سیقولون للہ، وہ کہیں گے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ملکیت ہے. کئی جگہ قرآن پاک میں یہ ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آسمان اور زمین کا خالق کون ہے تو وہ کہیں گے اللہ. اس بات کا تو اقرار وہ بھی کریں گے. تو ان کو بتا دیجئے جب آپ خود اقرار کرتے ہیں آسمان و زمین کا خالق تو اللہ تبارک تعالیٰ ہے، اور جو کچھ آسمان میں ہے وہ ملکیت ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی، اور جو زمین میں ہے وہ ملکیت اللہ تبارک تعالیٰ کی. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کوئی شریک نہیں ہے، پھر عبادت میں کیوں شریک ٹھہراتے ہو، یہ مطلب ہے. تو فرمایا کہ اولاً تو وہ خود بتا دیں گے کہ اللہ، لیکن اگر وہ شرم و حیا کی وجہ سے رک جائیں گے، کیونکہ جواب اگر دیں گے وہ صاف تو ان کے معبودان باطل پر تو زد پڑے گی. جب ان سے کہا جائے گا آسمان اور زمین کس کی ملکیت ہے، اگر وہ فوراً کہہ دیں گے اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، تو جن سے ان کو عقیدت ہے جن بتوں سے، تو شرم و حیا کی وجہ سے ذرا وہ تعامل کریں گے. اگر وہ تعامل کریں تو آپ فوراً کہہ دیجئے قل للہ، آپ خود فرما دیجئے یہاں سے قل للہ کہ یہ سب ملکیت ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی. اس سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے تذکرہ کیا تھا مکان کا. اب یہاں گویا اس میں تذکرہ ہے زمان کا. دو چیزیں ہیں، ایک ہے ظرف زمان، ایک ہے ظرف مکان. ظرف مکان جس میں جگہ کا بیان ہو، ظرف زمان جس میں زمانے کا تذکرہ ہو. معلوم یہ ہوا کہ چاہے مکانیات ہوں یا زمانیات ہوں سب ملکیت ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں. جب ان چیزوں میں اس کا کوئی شریک نہیں تو عبادت میں شریک کیسے بن جائے گا؟ کتب علی نفس الرحمہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے
اپنے ذمے میں رحمت لکھی ہے۔ رحمت لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نیک بندوں، فرمانبردار بندوں کے اوپر رحمت فرمائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے، گویا کہ کوئی زور زبردستی وہاں نہیں ہے، لیکن بس اپنے فضل سے فرمایا میں نے اپنے ذمے رحمت کو لازم کر رکھا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک تختی کے اوپر لکھ رکھا ہے سبقت رحمتی غضبی، اور اس کو عرش کے اوپر لٹکا کے رکھا ہے، سبقت رحمتی غضبی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے غضب کے اوپر میری رحمت غالب آ چکی ہے۔ غالب آنے کا مطلب ہے کہ آگے بڑھ گئی ہے۔ آگے بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص ہے، دو چیزیں ایک ساتھ اس کی طرف جا رہی ہیں، اور یہ کہا گیا بھائی جو پہلے پہنچے گا تو یہ چیز اسی کی ہے، تو دونوں شخصوں نے دوڑ لگائی، تو ظاہر سی بات ہے یا تو دونوں ایک ساتھ پہنچیں گے تو کہے گا بھائی آدھی چیز میری آدھی چیز میری، یا تو کچھ آگے پیچھے ہو جائیں گے، تو جو آگے بڑھ جائے گا تو اس پر اس کا قبضہ ہو جائے گا، دوسرا تو اسے محروم ہو جائے گا۔ تو ایسے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری دو چیزیں جب کسی کی طرف دوڑتی ہیں ایک ساتھ، میرا غضب اور میری رحمت آگے جاتی ہے، وہ اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ غضب جب پہنچ جاتا ہے وہ کہتا ہے میں تو اس کو لے چکا ہوں۔ گویا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری رحمت ہی غالب رہتی ہے ہر وقت۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علی نفسی، کتبہ کے معنی آتے ہیں لازم کرنا، جیسے کتب علیکم الصیام قرآن پاک میں ہے کہ ایمان والو تمہارے اوپر رمضان کا مہینہ تو روزہ تو فرض کیا گیا ہے، لازم کیا گیا ہے، اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں، روزہ رکھنا پڑے گا۔ یہاں فرمایا کتب علی نفسی الرحمہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی ذات کے اوپر مہربانی کو لازم کیا ہے، مطلب ہے کہ میں مہربانی کروں گا اپنے بندوں کے اوپر۔ اب جب مہربانی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنے بندوں کے اوپر، تو ظاہر سی بات ہے جو بندہ مانے گا ہی نہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی بات کو، شریک ٹھہرائے گا اللہ تبارک تعالیٰ کو، توہین کرے گا شریعت اور دین کی، تو ظاہر سی بات ہے اس پر تو اللہ تعالیٰ سزا دیں گے۔ پھر فرمایا لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، لَيَجْمَعَنَّكُمْ، ضرور اور ضرور اللہ تبارک تعالیٰ تم کو جمع کرے گا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن میں، لا ریب فیہ، جس دن کے آنے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ یہ فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آج اللہ تبارک تعالیٰ کسی کی پکڑ دکڑ نہیں فرماتے ہیں، سب لوگ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، موج اڑا رہے ہیں نافرمانی کے ساتھ ساتھ، اور ٹھکراتے ہیں۔ اور اس زمانے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو ٹھکراتے تھے، تکذیب کرتے تھے، مقابلے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کوئی بات نہیں، جس کو جو کچھ کرنا ہے کر لو، اور لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن میں تم سب لوگوں کو اکٹھا کر کے لاؤں گا، لا ریب فیہ، جس دن کے آنے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، یعنی وہ دن ضرور آئے گا۔ ایک مطلب تو یہ، دوسرا مطلب ہے کہ اکٹھا ہونا یقینی ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، اکٹھا کر کے لائے گا اللہ تبارک تعالیٰ۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا وہ تو جگہ جگہ قرآن پاک میں ہے، ساری زندگی سامنے رکھ دی جائے گی۔ عارفین تو کیا کیا باتیں کہتے ہیں، اللہ اکبر، پہلے زمانے کی باتیں ہیں جس زمانے میں تو آدمی کے تصور میں بھی نہیں ہو سکتا۔ پرانے زمانے کے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن کیا کریں گے، فرمائیں گے زمانے کو دوبارہ چالو کریں گے۔ کیا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو زمانہ ایک مرتبہ آ چکا ہے اس کو فوراً لوگوں کے سامنے رکھ دیں گے، تو وہ لوگ دیکھیں گے زمانہ تو پھر چل رہا ہے، اس میں وہ خود اپنے اس کو دیکھیں گے، اپنے وجود کو دیکھیں گے، اپنے اعمال کو دیکھیں گے، تو پھر کسی کو وہ انکار کرنے کی گنجائش نہیں رہے گی، تو سارا زمان ان کے سامنے آئے گا۔ آج تو یہ مشکل ہے نہیں، کیا آپ ظاہر سی بات ہے تو اس میں تو سمجھانے کی ضرورت بھی نہیں، آپ کسی کی زندگی کو کیا کر لیجئے، محفوظ کر لیجئے، ریکارڈ کر کے رکھ لیجئے ساری زندگی، اس کے بعد چاہے کتنا وقت گزر چکا ہو پھر اس کو آپ چالو کر دیجئے، تو کیا وہی زمانہ پھر چالو نہیں ہو جائے گا؟ وہ ساری چیزیں ہو جائیں گی۔ تو یہ اس زمانے میں فرمایا تھا عارفین نے، اس لیے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ان حضرات کا۔ تو یہی وجہ ہے کہ بہت ساری باتیں بزرگوں نے لکھی ہیں، بعض لوگوں نے انکار بھی کیا، لیکن وہ اپنی جگہ پر حقیقت ہے۔ مثلا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو آدمی ایک ذرہ بھر نیکی کرے گا اس کو دیکھے گا۔ بعض لوگوں نے پہلے فرمایا دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ لکھا ہوا ہوگا نامہ اعمال میں، تو یہ ہے دیکھنا۔ اس زمانے کے عالمی نے فرمایا تھا نہیں، وہ صورت اس کے سامنے آئے گی، وہ صورت اس کے، وہ خود دیکھے گا میں یہ کام کر رہا ہوں۔ تو پہلے زمانے میں تو لوگوں کے سمجھ میں یہ بات آتی نہیں تھی، آج اس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکے گا، اس لیے کہ پھر وہی اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ حتیٰ کہ جو لوگ دنیا سے گزر چکے ہیں
ان کی کیسٹیں ہمارے سامنے ہیں، بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ یہ زندہ ہے اور باتیں کر رہا ہے، حالانکہ پتہ نہیں کتنے وقت پہلے اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج اگر میں کسی کو پکڑ نہ لوں، اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خبر بھی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے کفر اور شرک سے کیا ہے، راضی اور خوش ہے، ان کو کوئی سزا نہیں دیں گے۔ کہا ایسا نہیں، سزا کا ایک دن متعین ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ لا ريب فيه الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں البتہ جن لوگوں نے نقصان کیا اپنی ذات کا، فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، وہ تو بے ایمان ہی رہیں گے۔ وہ تو مطلب یہی نقصان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، قرآن پاک کا انکار کیا، آخرت کا انکار کیا، اپنی بت پرستی اور اپنے شرک کو نہیں چھوڑا، انہوں نے زبردست نقصان کیا اپنی ذات کا۔ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اس لیے یہ لوگ ایمان بھی نہیں لائیں گے، اپنے کفر پر ہی رہیں گے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، یہ ہے وہ آیت۔ اوپر والی آیت میں تو تذکرہ تھا مکان کا، کیا آپ فرما دیجئے آسمان اور زمین کس کی ملکیت ہے؟ آسمان اور زمین کا تذکرہ کیا اور کسی چیز کا تذکرہ اس لیے نہیں کیا، یہ دو چیزیں تو سامنے ہیں اور بہت بڑی چیزیں ہیں، اور آسمان کا تذکرہ کیا، آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اس کے اندر آ گئی۔ جیسے اوپر آنکھ اٹھا کے دیکھ لیتے ہیں، کہیں سورج نظر آ رہا ہے، کہیں چاند ہے، کہیں تارے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اوپر تو مکان کا تذکرہ آیا، نیچے زمانے کا۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اسی کی ملکیت ہے جو بستا ہے رات اور دن میں، یعنی رات اور دن میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اسی کی ملکیت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ زمانہ بھی اسی کا ہے اور مکان بھی، زمانیات بھی اسی کی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سمیع بھی ہے، علیم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جو بولے، زبان سے جو نکالے، اللہ تعالیٰ اس کو سنتے ہیں۔ علیم، ان کے سینوں میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ اس سے جب باخبر ہیں تو انہوں نے کیا اقوال اپنے زبانوں سے نکالے تھے ان پر باز پرس ہوگی، اور اپنے سینوں میں کیا چھپا کے رکھا تھا وہ اس کی بھی باز پرس ہوگی۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، قرآن پاک میں ہے جو کچھ سینوں میں ہے اس کو آشکارا کیا جائے گا۔ مطلب یہ کہ کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، یہ یہاں فرمایا۔ تو اسی وجہ سے جو اونچے درجے کے عارفین ہیں وہ ان کا جو توحید کا جو ان کا عقیدہ ہے اور جو ان کو اللہ تبارک ذات پر جو بھروسہ ہے اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یوں تو توحید کہنا تو آسان ہے زبان سے، لیکن اصل تو ان کا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، وہ کسی بھی اعتبار سے مخلوق کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتے ہیں، نہ نفع کی اور نہ نقصان کی۔ اس کا تذکرہ آگے بھی آ جائے گا کہ نفع اور نقصان سب اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہے، یہ فرمایا۔ آگے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے، آپ ان سے یہ بھی فرما دیجئے، قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، چونکہ یہ کفار طرح طرح کے اعتراضات کرتے تھے، کبھی کبھی ایسے مطالبے کرتے تھے جو بالکل بےہودہ۔ مثلا ایک مرتبہ کہنے لگے کہ حضرات اب آپس میں سمجھوتا کر لیں گے، صلح کریں گے، کیا کہ 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیں، 1 سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کر لیں گے، معاملہ ختم ہو جائے گا، برابر سرابر رہے گا معاملہ۔ اس پر آیت نازل ہوئی، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، آپ صاف فرما دیجئے اے کفار، اے کافرو، لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، میں کبھی بھی عبادت نہیں کروں گا ان بتوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور جس پروردگار کی میں عبادت کرتا ہوں اور آپ بھی اس کی عبادت کرنے والے نہیں، کیونکہ آپ بتوں کی عبادت چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ یہ تو صاف معاملہ ہے۔ اور اگر آپ کے ذہن میں ہوگا کہ شاید آئندہ جا کر کچھ امید بن سکتی ہے، کچھ نرم پڑ جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں ہیں، تو کبھی کبھی مان جائیں، فرمانے وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، آئندہ بھی امید نہ رکھنا، میں آئندہ بھی آپ کے بتوں کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور آپ کے حالات تو ایسے ہیں، لگتا ہے کہ جس پروردگار کی میں عبادت کرتا ہوں آپ اس کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لہذا معاملہ صاف ہے، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تمہارا دین تمہارے لیے، تمہارا مذہب تمہارے لیے، جو بھی جس پر تم ہو، اور میرا دین میرے لیے، یہ فرمایا۔ تو اس میں یہ بھی فرمایا کیا اس آیت میں، قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا، آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے، کیا اللہ تبارک تعالیٰ کو چھوڑ کر میں کسی اور کو کارساز بنا لوں کہ وہ میرے کام بنائے اور میری مدد کرے؟ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ، کیا اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ غیر اللہ کو أَتَّخِذُ وَلِيًّا، میں اپنا مددگار بنا لوں اور اس پر بھروسہ کر لوں؟
اور اس کی عبادت کر لوں؟ فاطر السماوات والارض، وہ اللہ جو آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے۔ فاطر اس کو کہتے ہیں کہ پہلے نقشہ کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے بغیر نقشے کے پیدا فرمایا۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے سبوں کو، یطعم ولا یطعم، اس کو کوئی نہیں کھلاتا۔ اس میں سوال یہ کھلانے اور کھانے یہ اس میں کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ بھی ضد ہے ان کے عقیدے پر، اس لیے کہ ان کا عقیدہ یہی تھا کہ جو اوتار ہیں، جو دیوی دیوتا ہیں، یہ بھی کھاتے پیتے ہیں۔ ادھر سے یہ بھی عقیدہ تھا یہ کھاتے پیتے ہیں، ادھر سے یہ عقیدہ تھا یہ ہمارے کام بنائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جو پرشاد ورشاد چڑھاتے تھے اور بتوں کے پاس جا کے وہ اپنے بیڑوں وغیرہ ذبح کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہے ایم کھو مانوی اعتبار وہ تمس تائیں آچنا واریاہ کاشر انک کاشت کورک یا سا یہ کنس پہ ذبح خبر تم کمس کھاناون سہ پتہ کھیون پانس کاشر چھنا بلائے نوش انک ہاں پتہ کران تمس کام کھورن تل مارن کاٹ پتہ کھیون پانس پتہ کھیون۔ کیا تماشا ہے، کم از کم سوچتے کہ یہ جائز ہے کرنا، نہیں جائز ناجائز ہے۔ اور اس بیڑ کی کیا نیت کی؟ اگر صدقہ خیرات کی نیت کی ہے تو کیا صدقہ خیرات کرنے کا یہی طریقہ ہے کسی کے قدموں میں آپ ذبح کریں؟ اور اگر صدقہ ہی نیت ہے پھر یہ دیکھنا کہ کیا اس کو ہم کھا سکتے ہیں خود یا نہیں کھا سکتے ہیں۔ آج جب جہالیت کا یہ حال ہے تو اس زمانے میں کیا حال ہوگا، اس کا آپ تصور کر لیجئے۔ ایسے ایسے عقائد ہمارے اندر ہیں، اللہ اکبر، عقل حیران ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا وہ یطعم، وہ اللہ تبارک تعالیٰ سبوں کو کھلاتا ہے، خود نہیں کھاتا ہے۔ اس میں ضد ہے ان کے اوپر کہ جن جو کھانے پینے کے محتاج ہیں آپ نے ان کو معبود کا درجہ دیا۔ اور قرآن پاک میں ایک آیت بہت عجیب و غریب ہے، قرآن پاک تو سارا ہی عجیب و غریب ہے کہ پہلے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، ان کی والدہ کا تذکرہ کیا کہ لوگوں یہ کیا ان کو میرا شریک بنایا ہے۔ پھر فرمایا کانا یا قرآن طعام، کیا سیدھا سادہ جملہ ہے، یعنی ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، یہ مطلب ہے سیدھا سادے کا۔ کانا یا قرآن طعام، کہ وہ دونوں ماں اور بیٹے وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ کھانا کھانے کا مطلب یہ کہ بھوک بھی لگتی تھی، پیاس بھی لگتی تھی، نیند بھی آتی تھی، دوسری ضرورتی جو انسان کو لگی ہوئی ہیں وہ بھی ان کی ضرورت بھی پیش آتی تھی۔ گویا اللہ تعالیٰ فرما رہی کیا یہ اللہ ہو سکتے ہیں جو کھانے پینے کا محتاج ہو؟ یہ گناہ نہیں ہے لیکن ظاہر بات احتیاج تو ہے۔ یہ فرماتے اللہ تبارک کہ آپ ان سے فرما دیجئے کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنا لوں، اپنا کارساز، جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ کھلاتا ہے سبوں کو اور خود نہیں کھاتا۔ ولا یطعم، اس کو کھلایا نہیں جاتا۔ گویا کہ تم تو کھلاتے ہو اور تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ تمہارے معبود کھاتے پیتے ہیں، میرا معبود کھاتا پیتا نہیں ہے، دوسروں کو کھلاتا ہے۔ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، قل آپ یہ بھی فرما دیجئے اے لوگو انی امرتو، مجھے حکم دیا گیا ہے ان اکون اول من اسلم، میں سب سے پہلا مسلمان بن جاؤں، پہلا فرما بردار جو بن جاؤں اللہ تبارک تعالیٰ کا۔ کیوں؟ امت میں پہلا فرما بردار کون ہوتا ہے؟ نبی ہوتا ہے نا۔ اس امت کا سب سے پہلا حافظ کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلا مسلمان کون؟ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمان کا مطلب ہے کہ اللہ کا فرما بردار۔ اور جس طرح سے امتیوں کو ایمان لانا پڑتا ہے قرآن پاک کے اوپر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خود ایمان لانا پڑا اپنی ذات کے اوپر کہ میں نبی ہوں۔ کیا جی قرآن پاک میں بھی ایمان لانا پڑا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، خود ایمان لانا پڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کے اوپر۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے اس سے معلوم ہوا کوئی آدمی کتنا ہی اونچا ہو جائے تو جو شریعت کے احکامات ہیں اس سے کوئی مستثنا نہیں ہے، کیونکہ یہ تو خود فرماتے ہیں سب سے پہلے مجھے تو حکم ہے۔ تو یہ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جس چیز کا حکم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اپنی امت کو، اس چیز کو خود وہ مانتے ہیں پہلے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حکم ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، آپ اس کا اعلان کر دیجئے۔ قل، آپ فرما دیجئے لوگوں سے، انی امرتو، مجھے حکم دیا گیا ہے ان اکون اول من اسلم، کہ میں سب سے پہلا مسلمان بن جاؤں، حکم بردار بن جاؤں۔ ولا تکونن من المشرکین، آپ ہرگز ہرگز مشرکین میں سے نہ بنیے، آپ ہرگز ہرگز شرک نہ کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے شرک کر سکتے تھے؟ بہت سارے احکامات ایسے ہیں، تو ان احکامات کی اہمیت کی وجہ سے خطاب کیا گیا کن کی طرف؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ احکامات تو سب پر لازم ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक किसी यतीम पर तो कभी जुल्म किया ही नहीं। कैसे? वो तो यतीमों को पालते थे, लेकिन फिर भी कुरान पाक ने फरमाया फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर, आप किसी यतीम के ऊपर क्या जुल्म न कीजिए। असल सुनाना था लोगों को कि यतीमों के ऊपर जुल्म मत कर लो। वअम्मा साइला फ़ला तनहर, किसी साइल को आप झड़के नहीं। तो खिताब तो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आप तो किसी को झड़कते भी नहीं थे, लेकिन उन्हीं को मुखातब बनाया और सुनाना किन को था? बाकी लोगों को। तो यहाँ तो फरमाया कि अनकुन अव्वल मन अस्लम, मुझे यह हुक्म है सबसे पहला मुसलमान मैं बन जाऊँ, और साथ में फरमाया आप शिरक न कर लें, और वला तकुनन मिन मुशरिकीन, मुशरिकीन में से न हो जाना। तो ये गोया खिताब है किन को? बाकी हजरात को। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये फरमाया गया है कि आप शिरक की इजाज़त नहीं है, तो दूसरे लोगों को तो बदरजे औला इसका हुक्म है। कुल इन्नी अखाफु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम, आप ये भी फरमा दीजिए तमाम लोगों से, लोगो इन्नी अखाफु, मुझे डर है, मैं डरता हूँ, इन असैतु, अगर बिलफर्ज में नाफरमानी करूँ रब्बी, अपने रब की। किसका डर है मुझे? अज़ाब यौमिन अज़ीम, बड़े दिन के अजाब से, बड़े दिन के मैं डरता हूँ। ये फरमाया, ये तो बफर्ज महाल है। यानी आप लोगों से फरमा दीजिए महबूब होने के बावजूद, मासूम होने के बावजूद, अगर मैं भी बिलफर्ज अल्लाह तबारक ताला की नाफरमानी करूँ तो मुझे डर है। इसका डर है अजाब अजीम, उस दिन के डर। मतलब यह है कि आप लोग डरते क्यों नहीं हैं फिर, जब अल्लाह के महबूब को इतना खौफ है आखिरत का, तो और आप मासूम भी है। बल्कि आपको ये भी फरमाया गया है कि आप पर कोई दारोगिर और पकड़ भी नहीं होगी, तो इसलिए बाकी लोग तो कैसे मुतमईन बैठे हैं। कुल इन्नी अखाफु, आप फरमा दीजिए मैं डरता हूँ, इन असैतु रब्बी, अगर मैं अपने परवरदिगार की नाफरमानी करूँ बिलफर्ज। किससे डरता हूँ? अज़ाब यौमिन अज़ीम, अज़ीम बड़े दिन के अजाब से। बड़ा दिन फरमाया क़यामत के दिन को, उसके होलनाकी की वजह से, और इसी तरह से उसके लंबे होने की वजह से। लंबा कितना होगा? कुरान पाक ने दूसरी जगह फरमाया, फरमाया कान मिक़दारुहु 50 अल्फ़ सना, कि उस दिन की जो मिक़दार होगी, उस दिन की जो लंबाई होगी वो 50,000 साल के बराबर होगी, क़यामत का दिन। ये फरमाया, इसलिए उसको फरमाया अजीम दिन। दूसरी बात है, चूँकि वहाँ फैसला होगा तो फैसले के एतबार से उसको बड़ा दिन कहा गया। एक तो छोटे छोटे फैसले होते हैं, वहाँ तो अव्वलिन व आखिरीन पूरी मखलूक के फैसले किए जाएंगे, इसलिए उसको बड़ा दिन बता दिया गया। कहीं तो यौम तगाबुन फरमाया, हार जीत का दिन, कहीं तो यौमुल हिसाब फरमाया, हिसाब का दिन। ये फरमाया, गोया इसमें ज़बरदस्त दलाइल हैं उसके तौहीद के, और लोगों को शिरक से बचने के लिए ज़बरदस्त ताकीद है। मन युसरफ़ अन्हु यौमइज़िन फ़क़द रहिमह, मन युसरफ़ अन्हु यौमइज़िन फ़क़द रहिमह। युसरफ़ अन्हु, जो आदमी उस दिन के अजाब से बचाया गया, यौमइज़िन, उस दिन के अजाब से, फ़क़द रहिमह, तो उस पर अल्लाह ताला ने रहम किया। उस दिन के अजाब से जो आदमी बच गया, बस अल्लाह ने रहम फरमाया उस पर। वज़ालिकल फ़ौज़ुल मुबीन, और यही बड़ी कामयाबी है। दुनिया में भी आदमी मामूली चीज़ मिल जाती है तो कहते मैं कामयाब हो गया, जेल से छूट गया आदमी तो शुक्र पढ़ लेता है मैं बच गया। तो जो आदमी दोज़ख के नार आग से बच जाए और फिर उसको जन्नत मिल जाए, ज़ाहिर सी बात है इससे बढ़कर कामयाबी क्या हो सकती है, और हमेशा के लिए। और कुरान पाक ने एक जगह और फरमाया, फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो आदमी दोज़ख के आग से बचाया गया और जन्नत में दाखिल किया गया, फ़क़द फ़ाज़, वो कामयाब हो गया। ये फरमाया। आगे अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं तमाम लोगों से कि ये जो तुमने नफ़ा और नुकसान दूसरे लोगों के की तरफ मंसूब किया है अपने अक़ीदे के एतबार से, फ़लाँ नुकसान पहुँचा सकता है, फ़लाँ नफ़ा पहुँचा सकता है, नफ़ा पहुँचाने वाला और नुकसान पहुँचाने वाला अल्लाह तबारक ताला के अलावा कोई नहीं है। वो चाहे तो मखलूक भी नफ़ा पहुँचा सकती है जब अल्लाह चाहे, अगर वो न चाहे तो कोई नफ़ा नहीं पहुँचा सकता। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक नसीहत फरमाई, और भी हजरात थे, फरमाया कि अगर सारी मखलूक जमा हो जाए तो मैं नफ़ा पहुँचाने के लिए, और अल्लाह ताला नफ़ा न पहुँचाना चाहें तो याद रखना कोई आपको नफ़ा नहीं पहुँचा सकता। हालांकि सारे लोग जमा हो गए, उन्होंने प्रोग्राम बना लिया फ़लाँ आदमी को नफ़ा पहुँचाना है, इकट्ठे हो गए सब,
لیکن اللہ ताला को मंजूर नहीं था, कुछ भी नफ़ा नहीं पहुंचा सकते. मालूम हुआ कि अगर कोई नफ़ा पहुंचाता भी है, जब अल्लाह चाहेंगे तभी तो नफ़ा पहुंचाएगा. ऐसे फरमाया अगर सारे लोग जमा हो जाएं नुकसान पहुंचाने के लिए, पूरी तैयारी कर ली, प्रोग्राम बना लिया और सब कर लिया कि नुकसान पहुंचाना है, और अल्लाह तबारक ताला नहीं पहुंचाना चाहिए, नहीं पहुंचा सकते. और यह फरमाया कि अगर सारे लोग नफ़ा पहुंचाने का इरादा करें तो उतना ही नफ़ा पहुंचा सकेंगे जितनी अल्लाह की मर्जी होगी, और अगर सारे लोग इकट्ठे होकर नुकसान पहुंचाना चाहें तो उतना ही नुकसान पहुंचा सकते हैं जितने अल्लाह की मर्जी होगी, न उससे कम न उससे ज़्यादा. मालूम हुआ कि तसर्रुफात जो हैं वो अल्लाह तबारक ताला के हाथ में है. गोया कि दो चीज़ें बता दी, क्या आसमान और ज़मीन का मालिक भी वही, जो कुछ उसमें उसका भी, मकानियात और ज़मानियात सब मालिक, और तसर्रुफात भी उसके हाथ में. किसमें? ये तसर्रुफ का बयान है इसमें. वइयमसस्कल्लाहु बिज़ुर, ए इंसान, अगर तुझको अल्लाह तबारक ताला कोई सख्ती पहुँचाए, कोई तकलीफ पहुँचाए तो सुन लो, फला काशिफ लहू इल्ला हू, तो कोई उस तकलीफ को दूर करने वाला नहीं मगर वही अल्लाह. यानी अगर अल्लाह तबारक ताला आपको कोई तकलीफ पहुँचाना चाहें, कोई सख्ती पहुँचाना चाहें, तो उस सख्ती को अल्लाह के अलावा कोई उठा नहीं सकता, कोई दूर नहीं कर सकता, अल्लाह ताला ही दूर करता है. अगर ज़ाहिरी एतबार से कोई आदमी आए और उसको दूर कर ले, वो अल्लाह ताला ही भेज देता है कि जाओ फलां आदमी की मदद कर लो, उसके दिल में डाल देता है, फलां आदमी की तकलीफ को क्या कर लो, दूर कर लो, तो अल्लाह ताला ही करता है. और अगर अल्लाह नहीं चाहेंगे पानी गशनस भूत फिर तो कोई किसी के हाथ को काम नहीं आएगा. वही अमसस कभी खैर, और अगर अल्लाह तबारक ताला आपको भलाई पहुंचाना चाहे, नफ़ा पहुंचाना चाहे, फ़ायदा पहुंचाना चाहे, फ़हु अला कुल्लि शैइन क़दीर, तो अल्लाह तबारक ताला हर चीज़ पर क़ादिर है. इसका मतलब तो यह है कि अल्लाह के फ़ैसले को कोई फिर रोक नहीं सकता. दुनिया वालों के फ़ैसलों को तो रोक सकते हैं, बज़ाहिर तो फ़ैसले वापस लेने पड़ते हैं. भाई लोग नाराज़ हो गए और वो हो गया, हंगामा हो गया, हुक्म तो वापस लेने पड़ते हैं. अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुझे हुक्म लेने की वापस कभी ज़रूरत नहीं पड़ती, चाहे कुछ भी हो जाए, जो चाहता हूँ वो कर लेता हूँ. तो यही मैं इसमें कहता था आरिफिन ने क्या लिखा है, उसमें हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का ख़ास तौर से तज़किरा आता है. वो फरमाते हैं, मन अराद सलामत फ़िद दुनिया वल आखिरा फ़अलैहि बिस्सब्र व रिज़ा, जो आदमी सलामती चाहता है, दुनिया और आखिरत में आफ़ियत चाहता है और आफ़ियत उसको मकसूद हो, उसको चाहिए कि सब्र व तस्लीम की आदत डाले, और व तर्क शिकवा इला खल्क़िही, इसको पेश भी पढ़ सकते हैं, ज़ैर भी पढ़ सकते हैं, अगर अतफ़ करेंगे इसका माक़बल के ऊपर तो व तर्क शिकवा इला खल्क़िही, और मखलूक के सामने शिकवा शिकायत को तर्क कर दे. क्या कर दे? इसीलिए बाज़ आरिफिन फरमाते हैं मखलूक की शिकायत मखलूक के पास नहीं लेनी चाहिए, कि वो भी मखलूक, ये भी मखलूक, कुछ नहीं कर सकते. फिर क्या करेंगे? मखलूक की शिकायत खालिक के पास लेनी चाहिए. किसके पास? ये तो बिल्कुल ऐसा ही है. मसलन मदरसे में बच्चे आपस में लड़ते भी हैं, या दफ्तरों में कभी कभी मुलाजिम आपस में लड़ते भी हैं, एक ने दूसरे पर कुछ जुल्म कर लिया, तो अपने से नीचे दर्जे के अपने जैसे आदमी के पास वो शिकायत लेकर गए, है क्या है, क्या करे, गस अफसर गस, यानी आप बड़े अफसर के पास जाए, वो तो कुछ कर सकता, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता. तो ये तो दुनिया में भी होता है कि मखलूक के पास किसी की शिकायत लेकर जाए तो मखलूक तो कुछ भी नहीं कर सकते, सिवाय ज़्यादा करेंगे हाय अफसोस की बात, बड़ा ज़ालिम, अच्छा यूद को नहीं खुदा दिया सज़ा पाने, यानी और क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता. इसलिए फरमाया कि मखलूक की शिकायत जब करनी हो तो खालिक से करनी चाहिए. किससे? बस इन्हें अल्लाह ताला से कहना चाहिए, अल्लाह फ़लाँ ने मुझ पर ये जुल्म किया है, मेरे फ़लाँ ये सारी चीज़ें. ये फरमाया तो व तर्क शिकवा इला खल्क़िही, मखलूक की शिकायत को क्या कर ले, इसको तर्क कर ले, शिकवा शिकायत. व इंज़ालिल हवाइजिही बिरब्बिही, और जितनी अपनी ज़रूरतें हाजतें हैं उनको पेश करे किसके पास? अपने रब के सामने. वो इंतज़ार फ़र्ज मिन्हु, और ये इंतज़ार कर ले, ये उम्मीद लगाए कि बस अल्लाह तबारक ताला ही मेरी परेशानी को दूर करने वाले हैं. वल फ़र्ज मिन्हु सुब्हान व ताला वल इनक़िता इलैहि, और सबको छोड़ छाड़ के सारी तवज्जो किसकी तरफ करे? अल्लाह तबारक ताला की तरफ कर ले. ये फरमाया कि इस आयत से आरिफीन ने निकाला है कि अल्लाह ताला ख़ुद फरमाते हैं कोई तकलीफ़ अगर मैं आपको पहुँचाना चाहूँ तो मेरे अलावा कोई आप उसको दूर कर नहीं सकता, उस तकलीफ़ को उठा नहीं सकता. और अगर मैं आपको कोई खैर देना चाहता हूँ, भलाई करना चाहता हूँ, आपके साथ नफ़ा पहुँचाना चाह सकता हूँ, मैं तो कादिर हूँ. तो गोया इस आयत में तसर्रुफ़ का तज़किरा आया.
تو ملکیت کا بھی تذکرہ آیا اور اس میں کس کا آیا؟ تصرف کا بھی تذکرہ آیا۔ بعض مرتبہ آدمی کی ملکیت میں کوئی چیز ہوتی ہے لیکن دوسرے نے اس پر غلبہ لگایا ہے، ملکیت تو میری ہے لیکن کیا کریں وہ لوگ تو چھوڑتے بھی نہیں، تصرف کا مجھے اختیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں متصرف بھی ہوں، یا مصرف القلوب والابصار